اکثر تم اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر تمہیں ایسا گمان ہو رہا ہے تو جان لو، کبھی کبھی اللہ رب العزت عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور رب اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائقہ نہیں جاتی، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں تو کبھی درست وقت تک مہر کر دی جاتی ہیں، اور کبھی اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے تو کبھی اس کے بدلے کچھ مصائب ڈال دیے جاتے ہیں، مگر دعائیں رائقہ نہیں جاتی۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ رب العزت اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ پھر جو یقین رکھتے ہیں وہ ناممکن سے ممکن ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور مایوسی انہیں کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے اور تھک کر رستے میں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ سارے طریقے اور ذریعے اس پر چھوڑ دو اور پھر اس کے گن کے موج سے دیکھو، بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ رب العزت کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں کی طرف لاتا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ بے شک وہ تمہیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن جو مانگا گیا ہو اس کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مجھ سے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں بلکہ تمہاری دعائیں کرتی ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے، وہاں اللہ رب العزت تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ ناممکن اللہ رب العزت کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے میں تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت خود تمہیں دعاؤں پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے ہی راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں تاکہ تمہیں اللہ رب العزت سے جوڑ سکیں، تاکہ تمہارے صبر کا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہارے توکل کو آزمایا جائے۔ سنو، اسے محبوب ہو تم، تبھی وہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ کائنات کی بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز پسند ہے۔ اسے محبوب ہیں وہ قیمتی پل جب تم آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے آسمان کی اور تکتے ہو اور دل میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہو کہ تو دیکھ رہا ہے میرے ان خالی ہاتھوں کو، اور جب تم اذیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے درد سے پکارتے ہو، وہ سب جانتا ہوتا ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور اس کے کن کے معجزات دیکھو۔